السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونؤمن بہ ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من یہدہ اللہ فلا مضل لہ ومن یضللہ فلا ہادی لہ واشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ اما بعد فان خیر الحدیث کتاب اللہ وخیر الہدی ہدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم وشر الامور محدثاتها وکل محدثۃ بدعہ وکل بدعۃ ضلالہ وکل ضلالۃ فی النار۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون۔ یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا یصلح لکم اعمالکم ویغفر لکم ذنوبکم ومن یطع اللہ ورسولہ فقد فاز فوزا عظیما۔ وقال اللہ تعالی فی مقام آخر، اللہ ولی الذین آمنوا یخرجہم من الظلمات الی النور والذین کفروا اولیاؤہم الطاغوت یخرجونہم من النور الی الظلمات اولئک اصحاب النار هم فیہا خالدون۔ وقال النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ترکتکم علی البیضاء لیلها کنہارها لا یزیغ عنها الا ہالک۔ انتہائی قابل احترام سامعین، تمام قسم کی تعریفیں اللہ تعالیٰ کے لیے ہیں جس نے اس کائنات کو بنایا ہے اور اس کا نظام چلایا ہے، مخلوقات کی ضروریات کو پورا کرتا ہے، اور بے شمار درود و سلام محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی کے لیے ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے رحمت للعالمین بنا کر بھیجا ہے۔ قابل احترام سامعین، آج کے مختصر وقت کے اندر ہم یہ دیکھنا چاہیں گے کہ آخر کون سی ایسی وجوہات ہیں، کون سے ایسے اسباب ہیں کہ لوگ حق بات کو قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتے۔ جو سیدھا رستہ ہے، حق بات ہے، اس کو لوگ کیوں قبول نہیں کرتے؟ وجہ کیا ہے؟ اسباب کیا ہیں؟ تو انشاءاللہ بالکل مختصر انداز میں میں چند گزارشات آپ بھائیوں کے سامنے عرض کرنا چاہوں گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ قرآن و حدیث کی روشنی میں صحیح صحیح بات کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یاد رکھیں میرے بھائی، اللہ نے قرآن مجید کے اندر فرمایا ہے، اللہ ولی الذین آمنوا، اللہ تعالیٰ ان لوگوں کا دوست ہے جو ایمان لائے، یخرجہم من الظلمات الی النور، اللہ تعالیٰ اپنے دوستوں کو، مومن بندوں کو ظلمات، اندھیروں سے نکال کر روشنی کی طرف لے کر جاتا ہے، اور والذین کفروا، وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، اللہ کا انکار کر دیا، اللہ کے احکام کو پس پشت ڈال دیا، اولیاؤہم الطاغوت، ان کے دوست طاغوت ہیں، شیطان ہیں، یخرجونہم من النور الی الظلمات، وہ انہیں نور سے نکال کر، روشنیوں سے نکال کر اندھیروں کی طرف لے کر جاتے ہیں، اور فرمایا اولئک اصحاب النار، یہی آگ والے ہیں، ہم فیہا خالدون، اسی کے اندر رہیں گے۔
تو اگر میں یہ کہہ دوں کہ تمام اسباب کا مجموعہ وہ ابلیس شیطان ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے جب پیدا کیا اور آدم علیہ الصلاۃ والسلام کو سجدہ کرنے کا حکم دیا، اس نے سجدہ کرنے سے انکار کر دیا۔ واقعہ آپ نے سنا ہے، اس نے کیا کہا تھا؟ فَبِعِزَّتِكَ، مجھے تیری عزت کی قسم ہے، لَأُغْوِيَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ، میں تمام لوگوں کو گمراہ کر دوں گا، إِلَّا عِبَادَكَ مِنْهُمُ الْمُخْلَصِينَ، تیرے مخلص بندے خالص جو تیرے ساتھ تعلق رکھتے ہیں وہی میری گرفت سے، میرے شکار سے بچ سکیں گے۔ اس کے علاوہ جتنے لوگ ہوں گے وہ میرے شکار کے اندر، میرے جال کے اندر، میری گرفت کے اندر قابو آ جائیں گے۔ تو سب سے بڑی وجہ، سب سے بڑا سبب وہ شیطان ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے یہ اختیار دے رکھا ہے کہ وہ لوگوں کو گمراہ کرنے کے لیے طرح طرح کے طریقے استعمال کرتا ہے۔ تو خیر، پہلا سبب یہ ہے میرے بھائی، لوگ حق بات کو دیکھنے کے باوجود، سمجھنے کے باوجود، یا پھر اس پر غور نہ کرنا، اس کو سمجھنے کی کوشش نہ کرنا، یہ دونوں چیزیں سامنے رکھی کہ بعض دفعہ حق بات انہیں سمجھ آ چکی ہے کہ یہ ہے، اور بعض دفعہ سمجھنے کی کوشش نہیں کرتے۔ اس کا پہلا سبب وہ بغاوت ہے۔ بغاوت، اللہ تعالیٰ کی سرکشی۔ ہمیشہ سے سرکش لوگ، اللہ کے باغی لوگ، وہ اللہ تعالیٰ کے حکموں کو توڑتے آئے ہیں، وہ صراط مستقیم کو چھوڑتے آئے ہیں۔ اگر قرآن مجید کا مطالعہ کریں تو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر فرمایا، کان الناس امتا واحدہ، لوگ ایک امت تھے، ایک گروہ تھا، عقیدہ ایک تھا، اسی پہ زندگی گزارتے تھے۔ فَبَعَثَ اللَّهُ النَّبِيِّينَ مُبَشِّرِينَ وَمُنذِرِينَ، اللہ تعالیٰ نے نبیوں کو مبعوث فرمایا، وہ انہیں ڈراتے بھی تھے، وہ انہیں خوشخبریاں بھی دیتے تھے۔ وَأَنزَلَ مَعَهُمُ الْكِتَابَ، اللہ تعالیٰ نے کتاب بھی اتاری، بالحق، حق بات کے ساتھ، لِيَحْكُمَ بَيْنَ النَّاسِ، تاکہ لوگوں کے درمیان فیصلہ کیا جائے، فِيمَا اخْتَلَفُوا فِيهِ، جس میں وہ اختلاف کرتے ہیں، اور وَمَا اخْتَلَفَ فِيهِ إِلَّا الَّذِينَ أُوتُوهُ مِن بَعْدِ مَا جَاءَتْهُمْ، جنہوں نے اختلاف کیا انہوں نے تب اختلاف کیا جب ان کے پاس دلائل آ چکے تھے۔ اختلاف کی وجہ کیا تھی؟ اللہ فرماتے ہیں بغیًا بینہم، سرکشی کی وجہ سے حق بات کو قبول کرنے سے انکار کر دیا کہ ہم اس کو قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ نے دوسری جگہ پر فرمایا، ان الدین عند اللہ الاسلام، اللہ کے ہاں اگر کوئی دین ہے تو وہ اسلام ہے۔ وما اختلف الذین اوتوا الکتاب، جن کو کتاب ملی تھی انہوں نے اختلاف کیا، الا من بعد ما جاءہم العلم بغیا بینہم، علم آ چکا تھا، سمجھ چکے تھے، لیکن سرکشی کرتے ہوئے انہوں نے اللہ تعالیٰ کی بات کو ماننے سے انکار کر دیا۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جب اللہ نے ذکر کیا، پانچ اولو العزم پیغمبر، نوح علیہ السلام، ابراہیم علیہ السلام، موسیٰ علیہ السلام، عیسیٰ علیہ السلام، اور سب سے آخر میں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ پانچ وہ پیغمبر ہیں جو پکے ارادے والے ہیں، اولو العزم۔ ان کا ذکر کرنے کے بعد اللہ فرماتے ہیں کہ جب آخری پیغمبر یعنی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو کہ اولو العزم ہیں، انہوں نے مکہ والوں کو دعوت دین پیش کی تو کیا ہوا؟ کابر علی المشرکین ما تدعوہم الیہ، ان مشرکوں پر یہ بات بڑی بھاری پڑ رہی ہے جس کی طرف آپ بلا رہے ہیں۔ کیوں؟ وجہ کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اللہ یجتبی الیہ من یشاء، اللہ جسے چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے، اپنے لیے چن لیتا ہے، وَيَهْدِي إِلَيْهِ مَن يُنِيبُ، جو اللہ کی طرف متوجہ ہوتا ہے اللہ اسے ہدایت عطا فرماتا ہے۔ وَمَا تَفَرَّقُوا، یہ لوگ اختلاف نہیں کر رہے،
یعنی کیوں کر رہے ہیں؟ وجہ کیا ہے؟ الا من بعد ما جاءہم العلم بغیا بینہم، صرف سرکشی کی وجہ سے اختلاف کر رہے ہیں، اور کوئی وجہ نہیں ہے۔ اور آپ نے مشہور حدیث سنی ہے، جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ والوں کو بلایا، قولوا لا الہ الا اللہ تفلحون، لا الہ الا اللہ کہہ دو کامیاب ہو جاؤ گے۔ بعض روایات میں ہے تملک العرب والعجم، عرب و عجم کے وارث بن جاؤ گے۔ تو ابو لہب نے کیا کہا تھا؟ تبا لک یا محمد۔ اس بدبخت نے بغاوت اور سرکشی کرتے ہوئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے یہ الفاظ استعمال کیے کہ نعوذ باللہ آپ کے ہاتھ ٹوٹ جائیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں اس کا جواب اتارا ہے، تبت یدا ابی لہب و تب، اے ابو لہب تیرے ہاتھ ٹوٹ جائیں، تو بغاوت کرتا ہے، سرکشی کرتا ہے، اور میرے پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام کے لیے ایسے الفاظ استعمال کرتا ہے۔ تو پہلی وجہ کیا ہوگی بھائیو؟ حق بات کو نہ ماننے کی پہلی وجہ کیا ہے؟ بغاوت، سرکشی، واضح ہے۔ اور یہ گزشتہ امتوں میں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں آج بھی یہ سبب پوری قوت کے ساتھ موجود ہے کہ لوگ بغاوت اور سرکشی کرتے ہوئے سیدھے رستے کو اپنانے سے انکار کر دیتے ہیں۔ دوسرا سبب کیا ہے؟ وہ ہے تکبر، کبر، تکبر۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تکبر کی خود تعریف فرمائی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب تکبر کی تعریف فرمائی تو یہ فرمائی تھی کہ حق بات کو قبول نہ کرنا اور لوگوں کو حقیر جاننا، یہ تکبر ہے۔ حق بات کو قبول نہ کرنا اور لوگوں کو اپنے سے کم تر جاننا، حقیر جاننا، یہ بھی ایک بہت بڑی وجہ ہے حق بات کو ٹھکرانے کی۔ پچھلی امتوں نے بھی اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں بھی لوگوں نے اگر حق بات کو ٹھکرایا ہے تو بہت ساری وجوہات میں سے ایک وجہ تکبر ہے۔ انہوں نے تکبر اور کبر سے کام لیا ہے، فخر اور غرور سے کام لیا ہے، اور اللہ تعالیٰ کے حکموں کو ماننے سے انکار کر دیا ہے۔ دیکھیں نوح علیہ السلام نے جب دعوت پیش کی، قرآن فرماتا ہے قال الملأ من قومه انا لنراک فی ضلال مبین۔ بڑے بڑے سردار، ملا، وزیر، مشیر، پیسے والے، انہوں نے انکار کر دیا۔ کیا کہنے لگے؟ اے نوح علیہ السلام انا لنراک فی ضلال مبین، ہمیں تو ایسے لگتا ہے جیسے آپ واضح گمراہی میں ہیں۔ وہ پیسے کی بنیاد پر تکبر کرتے ہوئے انکار کر دیا۔ اور جب ہود علیہ السلام نے دعوت پیش کی، قال الملأ الذین کفروا من قومہ، ان کے بھی سرداروں نے کہا انا لنراک فی سفاہہ، ہمیں تو ایسے لگتا ہے جیسے آپ بے وقوف ہیں، وَإِنَّا لَنَظُنُّكَ مِنَ الْكَاذِبِينَ، اور ہمیں ایسے لگتا ہے کہ آپ سب کا سب جھوٹ بول رہے ہیں۔ یہ پیسہ بولتا تھا، تکبر، غرور، عہدہ، کرسی، انکار کر دیا۔ اور میرے بھائیوں بات آگے کرتے ہیں، جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعوت پیش کی تو مکہ والوں نے بھی یہی کیا تھا۔ کیا کہنے لگے؟ ہم آپ کی بات سننے کے لیے تیار ہیں، ہماری ایک شرط ہے۔ کہا کیا شرط ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بتاؤ کیا شرط ہے؟ شرط یہ ہے کہ آپ کے غریب صحابہ اکرام، وہ جب ہم بیٹھے ہوں، ہم آپ کی دعوت سن رہے ہوں، تو آپ کے غریب صحابہ اکرام، یہ چھوٹے لوگ، یہ آپ کے پاس نہ آ کر بیٹھیں، یہ ہماری توہین ہے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آپ کے دل میں لالچ تھا کہ مکہ والے ایمان قبول کر لیں، ابو جہل، ولید، عتبہ، شیبہ مسلمان ہو جائیں۔ آپ نے فرمایا مجھے تمہاری شرط قبول ہے۔ اور صحابہ اکرام کو فرمایا کہ جب یہ لوگ میرے پاس بیٹھے ہوں تو تم نے میرے پاس نہیں آنا ہے، شاید اسی وجہ سے یہ بات سن لیں اور حق بات کو قبول کر لیں۔ اب وہ کافر بیٹھے ہیں، عبداللہ ابن ام مکتوم رضی اللہ تعالی عنہ نابینا صحابی ہیں، انہیں نظر آتا کچھ نہیں۔ وہ آئے، لاٹھی پکڑی ہوئی ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس یہ سرداران قریش، یہ متکبرین، یہ فخر اور غرور سے کام لینے والے، یہ بیٹھے ہیں۔ وہ بھی آ کے بیٹھ گئے۔ اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بات محسوس ہوئی کہ جب میں ان کو دعوت دین پیش کر رہا ہوں
شاید اسی وجہ سے اسلام قبول کر لیں. تو میں نے روکا بھی تھا، پھر بھی یہ آ کر بیٹھ گئے ہیں. تو قرآن کیا کہتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ ناگواری کا اظہار کرتے ہوئے ماتھے پر شکن ڈال لی اور منہ بھی پھیر لیا. قرآن فرماتا ہے عبسا و تولا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تیوری چڑھائی اور منہ پھیر لیا. وجہ کیا ہے؟ ان جاءہ الاعمی، کہ آپ کی مجلس میں ایک غریب اندھا صحابی آ گیا ہے. قرآن یہ منظر بیان کرتا ہے 30ویں پارے میں، یہ سورہ مبارکہ موجود ہے، آپ پڑھ سکتے ہیں. تو وہ بھی تکبر کرتے تھے. یہ غریب صحابہ آپ کے پاس نہیں بیٹھنے چاہیے، تب ہم آپ کی بات سنیں گے، ورنہ آپ کی بات سننے کے لیے تیار نہیں ہے. تو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں یہ بات اتار دی کہ یہ لوگ تکبر اور غرور سے کام لینے والے، آپ ان کے پیچھے جانے کی کوشش کر رہے ہیں. تو آپ کو اس بات کا اندازہ نہیں ہے کہ یہ تو آپ کی بات نہیں مانیں گے، لیکن یہ جو غریب صحابہ اکرام ہیں وہ آپ کی بات کو دل و جان سے قبول کرتے ہیں. یہ دوسرا سبب تھا. کس چیز کا بھائیو؟ بولیے. حق بات کو قبول نہ کرنے کا دوسرا سبب کیا ہے؟ تکبر. پہلا سبب کیا ہے؟ بھول گئے ہیں؟ سرکشی، بغاوت. تیسرا سبب دیکھیے، قرآن مجید نے بھی اس کو بیان فرمایا ہے اور آج بھی پوری قوت سے موجود ہے. اور یہ سبب کیا ہے؟ سامنن قلیلا. دنیا کا تھوڑا مال لینے کے لیے لوگ حق بات کو چھپا لیتے ہیں. مذہبی طبقہ یہ کام کرتا ہے، دنیا کے تھوڑے سے مال کے لیے حق بات کو چھپاتے ہیں. اور یہ پچھلی امتوں کا بھی کام ہے